بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز آج میں آپ کو نیکزم 40 mg کیپسول کا مکمل ریویو دوں گا، جو معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن، ہارٹ برن، گیسٹرک السر، پیپٹک السر، ایچ پیلوری، متلی اور الٹی کے لیے بہت ہی مفید کیپسول ہے۔ نیکزم کیپسول کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، اس کے کاؤنٹر انڈیکیشن کیا ہیں، یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویورز سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں۔ ویورز بات کرتے ہیں نیکزم کیپسول کی پیکیجنگ کی، تو اس کے ایک پیک میں 14 کیپسول ہوتے ہیں اور ایک کیپسول کی قیمت 40 روپے ہے۔ یہ گیٹس فارماسیوٹیکل کمپنی کی پروڈکٹ ہے، جو کسی بھی میڈیکل اسٹور اور فارمیسی اسٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ ویورز اب بات کرتے ہیں نیکزم کیپسول کی فارمولیشن کی، تو اس کی فارمولیشن میں ایسومیپرازول 40 mg ہوتا ہے اور یہ 20 mg کی اسٹرینتھ میں بھی دستیاب ہوتا ہے، جو معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے اور معدے کے تمام مسائل کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ ویورز اب بات کرتے ہیں نیکزم کیپسول کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراک کی، تو نیکزم کیپسول دن میں ایک کیپسول 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک کیپسول صبح ایک کیپسول شام استعمال کر سکتے ہیں۔ کیپسول کو کھانا کھانے سے 20 منٹ پہلے استعمال کریں تو آپ کو افیکٹو رزلٹ ملیں گے، یا آپ اپنی کنڈیشن یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ویورز اب بات کرتے ہیں نیکزم کیپسول کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ نیکزم کیپسول میں ایسومیپرازول ہوتا ہے، جو معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کے معدے میں بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہے تو اس کنڈیشن میں نیکزم کیپسول بہت ہی مفید ہے، اس کے استعمال سے ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے۔ سینے پہ جلن ہوتی ہے یا ہارٹ برن ہوتا ہے، اس کنڈیشن میں نیکزم کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ گیسٹرک السر اور پیپٹک السر کے لیے نیکزم کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ ایچ پیلوری ایک بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے معدے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، جلن اور تکلیف ہوتی ہے، اس کنڈیشن میں نیکزم کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ جرد، جس کو گیسٹرو ایسوفیگس ریفلیکس ڈیزیز کہتے ہیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد معدے میں جو ایسڈ بنتا ہے وہ خوراک کی نالی میں آ جاتا ہے، سینے پہ جلن ہوتی ہے، ہارٹ برن ہوتا ہے، کھٹے میٹھے ڈکار آتے ہیں، تو ان تمام کنڈیشن میں نیکزم کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ آئی بی ایس اریٹیبل باؤل سنڈروم، آنتوں کا چڑچڑا پن ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے، تو اس کنڈیشن میں نیکزم کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ بد ہضمی ہے، خوراک اچھی طریقے سے ہضم نہیں ہوتی، افارا پن ہے، تو اس کنڈیشن میں نیکزم کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے معدے یا پیٹ میں درد ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں نیکزم کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ نیکزم کیپسول کے استعمال سے ڈائجسٹو سسٹم درست ہوتا ہے اور خوراک ہضم ہونے میں مدد دیتی ہے اور بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو متلی یا الٹی جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کنڈیشن میں نیکزم کیپسول بہت ہی مفید ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ اسپائسی فوڈ کھاتے ہیں تو اسپائسی فوڈ کھانے کے فوراً بعد نیکزم کیپسول کا استعمال ضرور کریں تاکہ معدے میں زیادہ تیزابیت پیدا نہ ہو۔ ان شارٹ، نیکزم کیپسول معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن، ہارٹ برن، گیسٹرک السر، پیپٹک السر، ایچ پیلوری، متلی اور الٹی کے لیے بہت ہی مفید کیپسول ہے۔ ویورز اب بات کرتے ہیں نیکزم کیپسول کے نقصانات کی، تو نیکزم کیپسول کے کوئی نقصانات نہیں ہیں، یہ سیف ٹو یوز ہے، مگر اوور ڈوز لینے سے آپ کو کچھ معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نیوزیا ہو سکتا ہے، وومٹنگ ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، منہ خشک ہو سکتا ہے، چکر آ سکتے ہیں اور زیادہ پیاس لگ سکتی ہے۔ ویورز اب بات کرتے ہیں نیکزم کیپسول کے کاؤنٹر انڈیکیشن کی، تو ہائپر سینسٹیویٹی والے لوگ نیکزم کیپسول کا استعمال نہ کریں۔ پریگننٹ خواتین اور بریسٹ فیڈنگ خواتین نیکزم کیپسول کا استعمال صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کریں، اور بچے جن کی عمر 15 سال سے کم ہے ان کو نیکزم کیپسول کا استعمال نہ کروائیں۔ ویورز یہ تھا نیکزم کیپسول کا مکمل ریویو۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور میڈیسن کے متعلق انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔